السلام علیکم ناظرین، وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو یوم آزادی کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، ہمارے ایک محترم استاد نے فرمایا تھا کہ پاکستان ایک مکس پلیٹ کی طرح ہے، یعنی یہاں مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف سماجی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے افراد بستے ہیں، اور ہر سماج کی ایک اپنی نفسیات ہوتی ہے۔ اور آج 65 سال گزرنے کے بعد بھی کیا وجہ ہے کہ ہم ایک نہ ہو پائے؟ جہاں پاکستانی عوام مختلف قسم کے مسائل میں گھری ہوئی ہے، جہاں لوڈ شیڈنگ ہے، کرپشن ہے، بدامنی ہے، ناظرین وہیں اس بات کی ضرورت بھی ہے کہ عوام کو اس نا امیدی سے نکالا جائے، دکھایا جائے کہ امید کے چراغ روشن کیے جا سکتے ہیں اور ابھی بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اسی موضوع پر میرے پاس گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ایک بہت ہی جانی پہچانی اور معزز شخصیت جناب سید نصرت علی صاحب۔ آپ مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہیں، تو آج کے پاکستان کے مطابق وہ کون سے مسائل ہیں جن پہ کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے اور جن کو کہ ہمیں سب سے پہلے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ اصل میں آپ کا سوال جو ہے وہ اصل میں ایک سوال نہیں ہے، اس میں بہت سارے سوال جو ہیں پنہاں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ 65 سال ہو گئے، ہماری ایک بدقسمتی یہ رہی کہ جو شروع میں ہمارے فریڈم فائٹرز تھے وہ بہت جلدی چلے گئے، اور ہمارے جو ہم سے پہلے والی نسل تھی وہ سروائیول میں لگ گئی۔ ان کے لیے پاس جتنے ویژنری لوگ تھے، جیسے قائد اعظم محمد الجناح تھے، لیاقت علی خان تھے، اور جو ان کی ٹیم کے ممبرز تھے، وہ ہماری بدقسمتی رہی کہ وہ لوگ جلدی چلے گئے۔ جبکہ ہندوستان میں آپ دیکھیے کہ وہ 17 سال حکومت کی پنڈت جواہر لال نہرو نے۔ تو اسی طرح مختلف اقوام نے جہاں رول ماڈلز ہوتے ہیں، اچھے لیڈرز ہوتے ہیں، تو وہ قوم کو لے کے چلتے ہیں۔ ہمارے ہاں ذرا سی یہ بدقسمتی رہی، اس لیے کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ مختلف یہاں زبانیں ہیں، مختلف ثقافتیں ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، اسی طرح ہندوستان میں ہم سے زیادہ ہیں، زبانیں بھی بولی جاتی ہیں، مذاہب وہاں بھی زیادہ ہیں۔ لیکن جو ایک چیز کامن ہے ان تمام کامیاب ملکوں میں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ 10 سال کا 20 سال کا مل کے بیٹھ کے ایک پلان بناتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو 20 سال کے بعد کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی تعلیم کے میدان میں کیا ہوں گے، ہم صحت میں کہاں ہوں گے، ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، معیشت میں۔ تو وہ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کم سے کم 20 سال کا پروگرام، بہت سے لوگ قومیں 50 سال کا پروگرام بنا لیتی ہیں۔ ہمارے یہ ہوتا رہا کہ جو حکومتیں آئیں انہوں نے 5 سال کے لیے اپنا ایک منصوبہ بنایا، صرف اپنے ٹینر تک، اور جب وہ بیچارے چلے گئے تو انہوں نے دوسرے نے اس کو بالکل اریز کر دیا۔ اور جیسے نئی روشنی اسکولز تھے، ایک حکومت نے بیچاری نے کھولے، دوسری حکومت آئی اس نے بند کر دیے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے یہاں کہ ایک نیشنل پالیسی ہو جس میں تمام سیاستدان، تمام مدبر، تمام دانشور بیٹھیں اور یہ کہیں کہ بھئی 10 سال کے لیے ہماری یہ پالیسی ہوگی، ان مین چیزوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ہاں، آپ اس پہ کس طرح عمل درآمد کرتے ہیں اس میں آپ چھوٹا چھوٹا اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، مائنر چینجز، لیکن بڑی تبدیلیاں نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو مسئلہ کا حل یہ ہے جس میں اجتماعیت بھی ہوگی اور ایک ملک خاص ڈائریکشن میں جائے گا۔ دوسری جو پوری دنیا میں مسئلے ہیں وہ پاکستان میں بھی ہیں، اور وہ مسئلہ ہے سپیڈ کا، کہ پہلے جو لوگوں میں یعنی ایک کام آسانی سے اطمینان سے ہوتا تھا، اور وہ بہت فاسٹ، ہر چیز فاسٹ۔ یعنی ابراہم لنکن کی موت کی خبر چائنا میں 6 مہینے کے بعد پہنچی تھی۔ اس وقت آپ ایک بٹن دبائیں، ٹھک، ای میل۔ اب تو ماس کمیونیکیشن تو جہاں اس کے فوائد ہیں اس کے نقصانات بھی ہیں۔ جو سپیڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو جو ایک خاص پیس اللہ نے رکھا ہے انسان کا، اس کو اس سے اس دوڑ میں وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے بیلنس۔ نمبر 2، اویئرنیس بے انتہا ہو گئی۔ پہلے لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ دوسری دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اویئرنیس سے بھی بڑا نقصان ہو کہ آج پتہ چلا کہ مائیکل جیکسن نے آج اس طرح کے جناب جرابیں پہنی ہیں۔ اب بچہ جو ہے وہ ابا سے لڑ رہا ہے کہ مجھے چاہیے۔ اب باپ جو ہے وہ چاہے جرم کرے، بے ایمانی کرے، رشوت لے کے آئے، وہ اس کو وہ موزے لے کے آنے ہیں۔ تو یہ دس از اے کرس آف اویئرنیس، جہاں اس کے فائدے نقصانات بھی ہیں۔ نمبر آف چوائسز بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ آپ ایک ایشٹرے لینے جائیے، ایک لیمپ لینے جائیے، 1000 لیمپس ہیں، تو اس سے پریشانیاں بڑھتی ہیں، پوری دنیا میں بڑھ رہی ہیں، پاکستان میں بھی بڑھ رہی ہیں۔
تو پاکستان کے اندر جو آپ نے مسائل بتائے اس میں ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ اجتماعی ہمارے پاس پلان نہیں ہے. دوسری بات اویئرنیس ہم کو ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہے. تیسری بات یہ کہ ٹیلی ویژن چینلز جتنے ہیں وہ کوئی ہمیں رول ماڈل نہیں دکھاتے. ہمارا رول ماڈل جو ہے, ہیرو جو ہے, وہ یا تو فلمی ہیرو ہوتا ہے یا کوئی گانے والا ہوتا ہے. صحیح بات ہے, ہماری کوئی سائنسداں ہیرو ہمارا نہیں ہے. صحیح. جو ایک آدھ بیچارے ہوتے ہیں ان کو بھی ادھر ادھر کر دیا جاتا ہے. تو رول ماڈلز کی بڑی ضرورت ہے کہ بھئی یہ ہیں رول ماڈلز ہمارے. آپ جتنے, مجھے ایک دفعہ یاد ہے ٹریننگ سیشن میں گیا تو انہوں نے کہا فلاں صاحب جو ہیں وہ آئیں گے تو اس پہ تمام بچوں نے تالیاں بجا دیں. میں نے کہا کوئی بہت بڑے ٹرینر ہوں گے. وہ پتہ چلا ایک گلوکار تھے جن کے لیے سارے بچے تالیاں بجا رہے تھے. تو اتنا ٹیلی ویژن پہ آپ نے ان کو فوکس کیا ہوا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ جو آپ نے منفی چیزیں اتنی دکھائی جاتی ہیں اس سے پوری قوم کا جو مرال جو ہے ڈاؤن ہوتا ہے. فلاں نے ناک کاٹ لی, فلاں نے یہ کر لیا, فلاں نے تیزاب پھینک دیا. ٹھیک ہے, یہ اہم خبریں ہیں, لیکن جب لوگوں کو جو کچے ذہن ہیں ان کے اندر بیٹھتے رہتے ہیں کہ شاید اس سے بھی ہماری ریکگنیشن ہو رہی ہے نا, یو آر ریکگنائزنگ دیز ایکٹس. تو ایک تو یہ نیگیٹو, جبکہ پاکستان میں پازیٹیو چیزیں بے انتہا ہیں جو ہم نہیں دکھاتے. مثال کے طور پر ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی ہیں جس میں انہوں نے ہزاروں اب تک ٹرانسپلانٹس کیے ہیں, فری ٹرانسپلانٹس. وہاں فری ہوتا ہے سارا کام ایسا ہی اٹھی, ایک پیسے صرف ٹیکسی کے پیسے دینے ہوتے ہیں, کوئی نہیں بتاتا ان کو. کوئی اس کے بارے میں بجائے آپ فلمی ہیرو کو یا اسٹیج کے ڈرامے کے آرٹسٹ کو آپ کہتے ہیں بہت بڑا آدمی. ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان کا اپنا میڈیا بھی بنتا جا رہا ہے. میڈیا نے جی بہت اس میں سینسیشن کی وجہ سے یہ غلط. حالانکہ پاکستان کے اندر اتنی اچھی چیزیں ہیں اور اتنی زیادہ ہمارے پاس میٹیریل ہے, ریسورسز کی انتہا نہیں ہے. پاکستان از اے مس مینج کنٹری, اٹ از ناٹ اے پور کنٹری. ہمارے پاس دنیا کا بہترین چاول پاکستان میں پیدا ہوتا ہے. باسمتی رائس از دا بیسٹ رائس ان دا ہول ورلڈ. وی ہیو دا بیسٹ مینگوز ان دا ہول ورلڈ. ہندوستان میں اتنا اچھا آم نہیں ہوتا ہے, پاکستان میں زیادہ اچھا آم ہوتا ہے. ہمارے پاس دنیا کے بہترین پرانز ہوتے ہیں. وی ہیو بیسٹ جیولری ان دا ورلڈ. وی ہیو بیسٹ لیدر گڈس ان دا ورلڈ. ہمارے پاس دنیا کے ہم چیمپئن رہے ہیں, ٹھیک ہے اس دفعہ نہیں ہوئے, لیکن ہاکی کے چیمپئن, ورلڈ چیمپئن رہے ہیں ہم, کرکٹ کے ورلڈ چیمپئن رہے ہیں, اسکواش کے رہے ہیں, سنوکر کے ورلڈ چیمپئن رہے. ایک ہمارے پاس لسٹ ہے. ہماری فوج نے یہاں اسکاٹ لینڈ میں ایک مشقیں ہوئی تھی جس میں 80 ممالک نے حصہ لیا تھا. پاکستان ون دا گولڈ میڈل ان دوز ایکسرسائزز, آرمی ایکسرسائز. بتاتے ہی نہیں وہ, ہم کو بتا دیتے ہیں کہ فلاں نے چوری کر لی, فلاں جو اس کا وہ گھسیٹ کے بھاگ گیا, اس نے اس کو یہاں سے ذبح کر دیا. یہ دکھایا جا رہا ہے. صحیح بھئی جو اچھی چیزیں وہ تو دکھائیں. جی آپ کا سوال رہ گیا, سوری. میں آپ سے تقریر کرنے لگا, نہیں, آپ کی گفتگو بہت زبردست ہے, بلکہ اس میں بہت سارے اچھی باتیں جو کہ میں چاہتی ہوں ہمارے ناظرین بھی سنیں. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہی تھی کہ آپ کے انداز سے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو پاکستان سے بالکل بھی نا امیدی نہیں ہے. بالکل نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری نئی نسل آئی ہے اس وقت, جو ہماری دس از کالڈ تھرڈ جنریشن جو ہے وہ تھک گئی ہے, بور ہو گئی ہے اس پسپائیوں سے اور برے حالات سے, رونے دھونے سے. اب وہ کہتے ہیں بھائی معاف کر دو, آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا, ہم کریں گے. ان کے اندر اتنا ابال ہے, اتنا جذبہ ہے کہ جس کو میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یعنی میں کئی مرتبہ رویا ہوں آنسوؤں سے باقاعدہ کہ یہ لوگ اتنی محبت کرتے ہیں پاکستان سے. ان کو صرف راہ دکھانے والا چاہیے, ان کے لیے رول ماڈل چاہیے کہ یہ آدمی, جیسے جناح صاحب کیا تھے, ہی واز اے رول ماڈل. ان کی زبان نہیں سمجھتے تھے لوگ, صحیح بات, لیکن وہ لوگ جانتے تھے کہ آدمی سچ بول رہا ہے, یہ آدمی کردار والا ہے, از اے مین آف انٹیگریٹی, ہی از انکرپٹیبل. اس کو خرید نہیں سکتا کوئی, یہ سچ کہہ رہا ہے اور مخلص ہے. ایسا آدمی اگر ہمارے سامنے آئیں گے ایسے, تو قوم کیا پورے پاکستان کو آپ کہیں سے کہیں لے جا سکتی ہیں. اتنا ہمارے پاس ٹیلنٹ موجود ہے. آپ دیکھیے نا عافیہ, وہ جو کیا عارفہ بچی جو تھی ہمارے, عارفہ کریم تھی, 3-4 بچے اور ہمارے دنیا میں آئے ہیں. اور جناب ورلڈ ریناؤنڈ ہمارے پاس لوگ ہیں, سائنٹسٹ ہیں, انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ہائیلی ٹیلنٹڈ پیپل. لیکن ان کو کوئی راہ نہیں دکھائی جا رہی. ہمارا تعلیمی نظام ایک عجیب سا بنا رکھا ہے. تعلیمی نظام بھی ایک بہت ہی اہم ایشو بنتا جا رہا ہے پاکستان کا. نہ صرف یہ کہ نصرت صاحب, پاکستان کا جو اپنا جو حکومت جو تعلیمی نظام چلا رہی ہے وہ تو اور زیادہ سے زیادہ گرتا ہی چلا جا رہا ہے دن بدن, بجائے اس کے کہ اس میں ترقی ہو اور اس میں بہتری آئے.
پھر نوجوان کو ظاہر ہے آپ اس کو ایک اچھی تعلیم نہیں مہیا کر رہے. اصل میں تعلیم کا جو سب سے اہم یہاں جو غلطی کر رہے ہیں ہماری حکومت مستقل کر رہی ہے بہت عرصے سے, وہ یہ کہ انہوں نے ہائر ایجوکیشن پہ سارا زور دے دیا ہے. یعنی ہائر ایجوکیشن کمیشن ٹھیک ہے بہت اچھا ہے کہ اتنے پی ایچ ڈیز نکلیں گے, اتنا یہ ہوگا. ارے بھائی تم نیچے تو دیکھو, میں کہتا ہوں پہلے پرائمری ایجوکیشن کے کمیشن بنائیے آپ, جو بیس ہے. اگر آپ کی بنیاد ٹھیک ہوئی, آپ جو 5ویں سے یا 10ویں کلاس تک کے جو بچے ہیں ان کو ایک نصاب پڑھائیں پورے پاکستان میں, ایک چیز پڑھائیں, اور جب وہ بنیاد مضبوط ہوگی سارا فوکس جو ہونا چاہیے وہ پرائمری لیول پہ ہونا چاہیے. اس لیے وہی چیز اتنی سلیٹ خالی ہوتی ہے بچے کی, جو آپ نے اس کو پرنٹ کر دیا زندگی بھر نہیں بھولے گا. میں نے جو نظمیں اپنے بچپن میں یاد کی ہیں مجھے آج تک یاد ہیں. تو اس کے بعد اور وہ اگر اس میں غلط چیز ہم نے فیٹ کر دی تو میں نے تو پہاڑ دیکھا ہے, لکھا ہوتا ہے ڑ سے پہاڑ, اس میں لکھا تھا الف سے یہ بے سے ڑ سے کیا ہے پہاڑ. بھائی لکھ دو کہ ڑ سے کوئی چیز نہیں بنتی. تو کہنے اردو میڈیم الگ ہے, ٹاٹ اسکولز الگ ہیں, پیلے اسکولز الگ ہیں, انگریزی اسکولز الگ ہیں, سو کالڈ انگریزی اسکول الگ ہیں, اور سینٹ والے الگ ہیں. ایک صاحب نے تو لکھ دیا آل سینٹس اسکول, وہ سارے سینٹ ختم ہو گئے تھے ان کے پاس, سینٹ جوزف اور سینٹ فلاں, انہوں نے کہا آل سینٹس. تو اس پہ ساری توجہ دیں کہ بچوں کو وہ چیز سچ سچ بتائیں, جو اہم چیزیں وہ بتائیں. بلکہ یہ جو مختلف اسکول ہیں ان کی وجہ سے معاشرے میں بھی جو ہے تفریق بڑھتی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. دیکھیے آپ کامیاب ملک جو دنیا میں ہیں ان کی اگر آپ ایک چیز اہم نوٹ کریں تو انہوں نے سب سے اہم کام کیا کیا, انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو مڈل کلاس ہے اس کو بہت بڑا کیا ہے. یعنی ہر ایک کو انہوں نے چھوٹا سا مکان دے دیا ہے, فریج دے دیا ہے, گاڑی دے دی, ہر ایک کو نوکری دے دی, اگر نوکری نہیں ہے تو اس کو پیسے دے دیے. یعنی ساری چیزیں اس کو مہیا کر دیں. اس کے بعد اس نے کہا اب تم بیٹے کام کرو. ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو پور کنٹریز ہیں ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو مڈل کلاس ہے وہ سب سے چھوٹی ہے. سب سے بڑی کلاس پور کلاس, اور اس سے بڑی کلاس جو ہے امرا کی کلاس. جو درمیانی طبقہ ہے وہ بیچارہ بہت ہی کم ہے. اس لیے پرابلم ہے. جو ساری بدماشیاں جو ہیں سب سے امرا کے طبقے کر رہے ہیں, یا جو غریب وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے وہ تو چوری کرے گا. تو ہمارا ایک کام یہ بھی ہونا چاہیے, تمام ملک کے تمام دانشوروں کو یہ کرنا چاہیے کہ یہ متوسط طبقے کو بڑا بنائیں. جتنا اس کو بڑا بنائیں گے, یعنی دنیا میں جہاں انقلاب آئے اسٹریٹ کے لوگوں سے نہیں آئے, جو مڈل کلاس بلکہ اپر مڈل کلاس انقلاب لے کر آئیے, جو ایجوکیٹڈ ہے اور جو تمیزدار ہے, جس کے پاس ویژن ہے. آپ دیکھیے چوین لائی جو تھے ایران, وہاں جو چائنا میں انقلاب آیا ہے, وہ کوئی اسٹریٹ کا آدمی نہیں تھے, ہی واز اے لینڈ لارڈ. پاکستان جنہوں نے بنایا ہے وہ کوئی اسٹریٹ کے لوگ نہیں تھے, دے ور ہائیلی ایجوکیٹڈ اینڈ رچ پیپل. اسی طرح اگر ایرانی انقلاب میں آپ دیکھیے, ایران میں 150 سے زیادہ پی ایچ ڈیز ہیں, 150 سے زیادہ. تو جہاں جہاں پوری دنیا میں انقلاب آتا ہے وہاں ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں اور سلائٹلی اپر مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں. بالکل عام آدمی نہیں لا سکتا, اور جو بالکل بدماش لوگ ہیں وہ بھی نہیں لا سکتے. آپ کو ایسا نہیں لگتا نصر صاحب کہ جو ہماری ایجوکیٹڈ جو کلاس ہے اور خاص کر کے آج کا جو نوجوان ہے اس کے جو ایمز ہیں وہ کافی مختلف ہوتے جا رہے ہیں. یعنی اب یہ نوٹ کیا جا رہا ہے کہ جو ایک ایجوکیٹڈ جو طبقہ ہے اس کے اندر یہ تصور آ گیا کہ پاکستان کا تو کچھ بننا نہیں ہے تو پڑھتے ہیں اور باہر جا کے سیٹل جاتے ہیں. یعنی جو جتنی زیادہ ہائر ایجوکیشن لیتا جا رہا ہے اس میں یہ کانسیپٹ کیوں اس قدر بلڈ ہو رہا ہے. ہاں یہ صحیح بات ہے کہ پاکستان کے اندر کم ریسورسز کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جا رہا اور ان کا یوز نہیں کیا جا رہا, لیکن کیا یہ تصور صحیح ہے؟ دیکھیے بھی بات اصل میں یہ ہے کہ انڈیویڈول سے بڑا فرق پڑتا ہے. یہ جو پوری فضا ہم لوگ جتنے لیڈرز آتے ہیں چینلز میں, ایک نیگیٹو فضا جو قائم کی کر دی جاتی ہے نا, اس سے بھاگتے ہیں لوگ. ایک بہت پرانا قصہ ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 1 منٹ ہو, غالباً اکبر بادشاہ کے زمانے کا قصہ ہے. تو اس نے یہ کہا, اپنے ان سے پوچھا جو ایڈوائزرز تھے کہ مجھے عوام مجھ سے محبت کرتے ہی نہیں کرتے. انہوں نے کہا اس کا ایک ٹیسٹ ہے, ایک سوئمنگ پول سا ہے, تالاب سا ہے, اس تالاب میں ان سب سے کہنا کہ رات کو ایک بٹکا دودھ ڈالتے ہیں. تو رات کو ایک آدمی آیا, اس نے کہا یار سب تو ڈال رہے ہیں, میں تو پانی ڈال دیتا ہوں, کو کیا پتہ چلے گا. دوسرا آیا, اس نے بھی یہ سوچا کہ یار سب نے دودھ ڈال رہے ہیں, میں اگر پانی ڈال دوں تو کیا ہوتا ہے, میرے اس سے کیا ہوتا ہے. صبح دیکھا تو پورا ہاؤس پانی سے بھرا ہوا تھا. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر انسان یہ سوچے کہ یہ میرا ملک ہے اور میں اپنے حصے کا کام ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں,
اگر آپ نے سوچا کہ ہاں سبھی بھاگ رہے ہیں میں بھی بھاگ جاؤں, تو یہ تو کوئی حل نہیں ہے نا مسئلے کا. مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ وہاں رہیں اور ثابت قدمی سے رہیں اور اس کو ٹھیک کرنے کی جو آپ کی استطاعت ہے. دیکھیے ایک بہت اچھا اصول ہے جو میں ہمیشہ پڑھاتا ہوں, دنیا کی ہر جگہ یہ اصول بتاتا ہوں. اسٹیفن کوی صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا, جن کا حال میں انتقال بھی ہوا ہے, 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. ان کا ایک اصول ایسا ہے, اگر وہ سمجھ لے ایک ایک انسان تو بات ختم ہو جاتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہے آؤٹر سرکل, اس کو کہتے ہیں سرکل آف کنسرن, اور ایک انر سرکل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سرکل آف کنٹرول اور سرکل آف انفلوئنس. آؤٹر سرکل یہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ جس میں تشویش ہے کہ بھئی اوباما کا کیا ہوگا, الیکشن جیتیں گے نہیں جیتیں گے, نواز شریف صاحب کا کیا ہوگا, فلاں جو ہے فلاں ملکوں میں جنگ ہو رہی ہے اس کا کیا ہوگا. یہ کیا ہے, کنسرنز ہیں, آپ کو تشویش تو ہے لیکن آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. انر سرکل جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں ہے کہ میں اپنا کتاب ٹھیک کر سکتا ہوں, میز ٹھیک کر سکتا ہوں, قلم ٹھیک کر سکتا ہوں, اپنا ٹائم صحیح مینیج کر سکتا ہوں. تو وہی کہتا ہے کہ اگر آپ کا وقت اور ایفرٹس اور تھنکنگ ان چیزوں پہ لگی ہوئی ہے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں, تو جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں وہ سکڑ جائیں گی, یہ ایریا سکڑ جائے گا. اٹ ول شرنک ود دا پیسج آف ٹائم. اینڈ آن دا کنٹری اف یو پٹ مور ٹائم اینڈ ایفرٹ آن دا ایریا آف کنٹرول ود دا پیسج آف ٹائم اٹ ول ایکسپینڈ, یہ بڑھ جائے گا. تو وہ آدمی جو باہر جانے کی سوچ رہا ہے اس کو یہ بتائیں کہ تم کیا کر سکتے ہو پاکستان کے لیے, تم نے کیا کیا اور آج کل کیا کر سکتے ہو. تو مجھے تو یقین ہے, یقین کامل ہے کہ دیکھیے, اور دوسری بات یہ کہ تمام دنیا کے ممالک ان چیزوں سے گزرے ہیں. انگلینڈ کے پارلیمنٹ میں بھی جوتے چلتے تھے, وہاں بھی کرسیاں اٹھا اٹھا کے پھینکتے تھے لوگ. 100 سال پہلے انگلینڈ میں باتھ روم نہیں ہوتے تھے. کین یو بلیو, دیر واز نو کانسیپٹ باتھ روم. 100 سال پہلے الٹے اور سیدھے پیر کی جوتی نہیں ہوتی تھی. تو 100 سال پہلے ہی ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ دور ہمارا ٹھیک ہوگا, اور آئندہ جیسی ہمیں اچھی لیڈرشپ مل جائے گی, قوم تیار ہے. تو یہ آپ دیکھیے گا چند دنوں کے اندر ٹھیک ہو جائے گا, کوئی مایوسی کی ضرورت نہیں. آپ کو تو بہت زیادہ امید ہے کہ بہت زیادہ صبح نو آنے والی ہے. بالکل, میں بہت زیادہ پر امید ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے. ہم کو صرف اس کو ایک صحیح ڈائریکشن میں لے کے چلنا ہے. ہمارے پاس ساحل ہے, 4 موسم ہیں, لوگ ترستے ہیں, ہمارے پاس زمین ہے اتنی, ہمارے پاس ایگریکلچر اتنا زبردست ایگریکلچر, خوبصورت ہمارا ملک ہے. اگر آپ شمالی علاقہ جانا جائیں, اس قدر ٹورزم کو اتنا فروغ مل سکتا ہے, بہت زبردست. اور وہ بلکہ میں ایک دفعہ اسلام آباد جا رہا تھا, تو وہاں میرے ساتھ کچھ گورے لوگ تھے جہاز میں. میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں, کہ آپ کے ناردرن ایریاز میں جا رہے ہیں. تو میں نے آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں, کہ فرانس سے. میں نے کہا آپ کے تو برابر میں سوئٹزرلینڈ ہے, فرانس خود اتنا خوبصورت ہے, یہاں کیوں جا رہے ہیں. کہ آپ کے علاقے میں اٹ از مور نیچرل, ہم نے اس کو اتنا ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے وہ ان نیچرل لگنے لگا ہے. آپ کے بالکل اس نیئر ٹو نیچر. تو الحمدللہ پاکستان میں بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں, اور انشاءاللہ تھوڑا سا اس کو, یعنی جو سے اقبال کہتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. بس آخر میں تو اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ احمد ندیم قاسمی صاحب کی دعا جو ہے پاکستان کے بارے میں, وہ میں سمجھتا ہوں دیوار پہ ہر جگہ لگا دینی چاہیے. خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے, اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. بڑی طویل دعا ہے, لیکن چونکہ آپ کے پاس وقت کم ہے, میں چاہتا ہوں اس کو بار بار پڑھیں, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو استحکام نصیب فرمائے اور اس کو کامیابی نصیب فرمائے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ نصر صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, آپ نے اتنی قیمتی باتیں کی. ناظرین, ان کی باتیں سن کے تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے بس پاکستان میں تو بہت پوٹینشیل ہے, ہم تو بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی بہت خوشی ہوئی ہوگی ان کی گفتگو سن کر, آپ نے بھی بہت اثر لیا ہوگا. بے شک یہ ایک بہترین موٹیویشنل اسپیکر ہیں, اور ان کا ابھی آپ نے دیکھ لیا جواہر کس طرح ان کے منہ سے پھول جھڑ رہے تھے, لٹرلی اتنی خوبصورت انہوں نے باتیں کی. ان کا بھی یہی پیغام تھا, اور ہم اس ٹرانسمیشن کے تھرو بھی آپ کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ وقت آ چکا ہے کہ ہم امید بنیں اس ملک کے لیے. ہمارے اندر بہت پوٹینشیل ہے, بہت ٹیلنٹ ہے, بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں. بس یہی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ سب کچھ ختم نہیں ہوا. پاکستان اگر کسی نظریے کے مطابق حاصل کیا گیا تھا تو اس کو تعبیر کرنا ہمارا اور آپ کا کام ہے. تبدیلی ہمارے اندر سے آنی ہے, اس کو لے کر آنی ہے. کیسے لانی ہے, یہ سب کچھ ہمیں خود سوچنا ہوگا, خود عمل کرنا ہوگا.
میں اب الوداع کہتی ہوں اپنے معزز مہمان کو. آپ کو بہت بہت شکریہ. اللہ خوش رکھے, جیتا رکھے, آمین. اور اب ہم چلتے ہیں ایک وقفے پہ. وقفے کے بعد ایک بار پھر حاضر ہوں گے آپ کے سامنے ایک نئے مہمان کے ساتھ. شکریہ.